اللہ ماشاءاللہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، اور یقین کیجئے کہ ہر انسان جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی تڑپ موجود ہے، اس سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کاش کبھی ایسا دن آئے کہ مدینے سے بلاوا آ جائے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج کی اس محفل میں بے معمول ہمارے ساتھ سید ضیاء محی الدین گیلانی موجود ہیں، یہاں تشریف فرما ہیں۔ تو پیر صاحب کے مطابق میں ان کو دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ پیر صاحب کے بارے میں نے پچھلے سال کہا تھا کہ ان کی ساری زندگی ہی تحصیل علم میں گزری ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک آپ علم حاصل کرتے رہے ہیں، اور پچھلے سال میں نے کہا تھا کہ وہ پی ایچ ڈی میں داخلہ لے رہے ہیں، اور آج میں آپ کو خوشخبری سنا دوں کہ الحمدللہ پیر صاحب پی ایچ ڈی کے اسکالر بن گئے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کے مضامین، ان کی تقاریر آپ ریڈیو ٹی وی پہ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ بے شمار 4 5 6 کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ یہ ہمارا فخر ہے، ہمارا اعزاز ہے، ہمارا مان ہے، ہمارا بران ہے، ہمارا ہی نہیں اس شہر کا، اس علاقے کا، بلکہ پورے اہل سنت والجماعت کا فخر ہے کہ ہمارے درمیان ایسے پڑھے لکھے، ایسے تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا نہایت ادب کے ساتھ سید ضیاء محی الدین گیلانی صاحب سے کہ وہ اپنے خطابات عالیہ سے نوازیں۔ میری ذاتی گزارش یہ ہے کہ غور سے سنا جائے، بڑے کام کی باتیں ہوتی ہیں، سنت رسول کی باتیں ہوتی ہیں، ہمیں اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پیر صاحب کے لیے ایک شعر، پیر صاحب آپ کے جانے کیا چیز ملا دیتے ہو تم باتوں میں، جو بھی سنے وہی شیریں کہانی ہو جائے۔ اور یہ شیریں کہانی جو ہے، یہ شیرینی جو ہے، یہ کسی کی دی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کا منبع مدینہ پاک ہوتا ہے۔ وہاں سے یہ لنگر چلتے 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 یہاں تک پہنچتا ہے، تو پھر باتوں میں شیرینی آتی ہے۔ جناب سید ضیاء محی الدین گیلانی۔ الحمدللہ العلی العلامی ذی المجد والانعام، والصلاة والسلام علی سید الانام وعلی آلہ الفخام وصحبہ النظام واولیاء الکرام الی یوم القیام۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، صدق اللہ العظیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر کل محمد سید الکونین والثقلین والفریقین والمؤمنین اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا خاتم النبیین۔ محترم حاضرین محفل، اللہ رب العزت کا احسان عظیم حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم نبی آخر زمان پیغمبر دو جہاں سیاح لامکاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم کرم کا صدقہ آج کی روح پرور ایمان افروز میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی محفل میں ہم سب حاضر ہیں، جس کا اہتمام ہر سال کی طرح انتظامیہ جامع مسجد مہاجرین نے بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ اللہ رب العزت آج کا یہ اہتمام اور ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حاضرین محفل، جب ربیع الاول شریف کی بہاریں ہوں، رحمتوں کی قطاریں ہوں، کوثر و تسنیم کا سلسلہ ہو، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بری محفل ہو، اہل عشق اہل محبت جب بھی اپنے نبی کی محبت کی محفل پہ آتے ہیں
ان کے دل کیف اور سرشاری کی لذت سے آشنا ہو کر اپنے نبی کی بارگاہ میں دودھ پینے نیاز خم کر کے رب کو پکارتے ہیں، آقا ہم کشکول گدا تو کسری ادا، ہم کاسا بتا تو اپنے صفا ڈال، ہم پر بھی کوئی نظر کرم تیرے ہے، یا نبی تیری قسم تیرے ہے، تو ہے محبوب خدا سارے زمانے تیرے، یعنی جو کچھ بھی ہے موجود وطن تیرے، تو مجھے اپنا بنا لے تو یہ تیرا ہے کرم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے اپنا بنا لے تو یہ تیرا ہے کرم، ورنہ کس منہ سے کہے کوئی کہ ہم تیرے ہیں، ساتھ اقبال نے یہ کہہ کے قلم توڑ دیا، یہ کہا چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، سبحان اللہ۔ سے قبل استاد گرامی حضرت قبلہ بلال صاحب بڑی خوبصورت اور ایمان افروز گفتگو فرما رہے تھے، اور یہ اتنی شفقت ہے اور یہ ہمارے لیے ایک سبق، ایک درس اور محبت کے گہوارے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں سلامت رکھے، اور یہ اہل ایمان کی محبت ہے، ان کی عقیدت ہے، ہم اس نبی کی آمد پر خوشیاں کیوں نہ منائیں، انتظامیہ جامعہ مسجد مہاجرین مسجد کو کیوں نہ سجائے، گلی اور محلوں کو آراستہ و پیراستہ کیوں نہ کرے، کہ رسول آپ کے محتاج فیضان ہے، نبی آپ کے تابع فرمان ہے، فرشتے آپ کے در کے دربان ہیں، ساری نعمتیں آپ کا دسترخوان ہے، آپ ساری محبوب کے میزبان ہیں، تمام جہاں آپ کے مہمان ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ فرماتے ہیں، منگتے تو ہے منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا آج بھی کوئی مانگنے والا ہے، درود و سلام پڑھنے والا ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا ہے، اپنے در و بام کو سجانے والا ہے، گلی کوچوں کو آراستہ و پیراستہ کرنے والا ہے، ادھر ہم میلاد کی محفل میں آتے ہیں، محمد علی تشریف لگا دیتے ہیں، اس لیے کہ آج بھی مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے سب جہاں سوالی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، اور یہ اثر سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری ہے، اب تک جاری رہے گا، اسے کبھی بھی زمان و مکان کی حدود میں مقید نہیں کیا جا سکا، لیکن یہ وہ میلاد ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ صحابہ کرام کا انبوہ کثیر ہے، جمع غفیر ہے، سرکار مدینہ سرور انبیاء صاحب میلاد آپ کی خود جلوہ گری ہے۔ صحابہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ متا وجبت لکن نبوت، آقا ہماری ذہنی سطح پر یہ سوال ابھرتا ہے، آپ نبی کب بنے، آپ رسول کب بنے، نبوت کے منصب جلیلہ پر اللہ نے آپ کو کب فائز فرمایا؟ اب یہ سوال صحابہ کا ہے، جواب محمد عربی کا ہے۔ اب میرے آقا کریم نے یہ سنا، میرے آقا نے یہ فرمایا، کنتو نبیم بادم بین الماء والدین، کنتو نبیم بادم بین الروح والجسد۔ اے میرے غلاموں، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے۔ اب عقل سلیم یہ تقاضا کرتی ہے، صحابہ نے سوال کیا، آقا آپ نبی کب بنے؟ چاہیے یہ تھا میرے آقا فرماتے فلاں دن کو، فلاں مہینے کو، فلاں وقت کو، فلاں رات کو نبی بنا۔ میرے آقا نے مطلق فرمایا، اور یہ اصول ہے مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ اصل میں میرے نبی یہ فرمانا چاہتے ہیں، سبزے کی لہک نہ تھی، پھولوں میں مہک نہ تھی، پرندوں کی چہک نہ تھی، کچھ بھی نہ تھا، یہ حسین رات نہ تھی، یہ کائنات نہ تھی، رحمتوں کی خیرات نہ تھی، کچھ بھی نہ تھا بھی نہ تھا، جب صرف خدا تھا اور اس کے بعد مصطفیٰ تھا۔ اور یہ دونوں کیا تھے؟
تھے وہ مصور تھا، یہ اس کی تصویر تھا، وہ مقرر تھا، یہ اس کی تقریر تھا، وہ محرر تھا، یہ اس کی تحریر تھا۔ اسی نے علامہ اقبال سے پوچھا، حکیم الامت سے پوچھا، آپ بتائیے کائنات میں کچھ بھی نہ تھا بھی نہ تھا، صرف خدا تھا، اس کے بعد مصطفیٰ تھا، اور یہ دونوں کیا تھے؟ اقبال کے کہہ اٹھتے ہیں، حکیم الامت کے پکار اٹھتے ہیں، محمد سر بسر حمد خدا ہے، محمد جانے ہر حمد و ثنا ہے، محمد ہے محمد ہی محمد، محمد مصطفیٰ ہی مصطفیٰ ہے۔ اور یہ وہ اعزاز ہے، یہ وہ شرف ہے جسے یہ میسر آ جائے، جسے یہ مل جائے۔ اور آج کچھ نصیب ہے وہ بندہ جو اپنے قلب و نظر کو کشکول گدائی بنا کر عید میلاد النبی کی خوشیاں مناتا ہے۔ حضرت علامہ شہاب الدین احمد بن حجر مکی شافعی رحمت اللہ علیہ آپ یہ بیان کرتے ہیں، اگر کوئی عید میلاد النبی کی حقیقی خوشیاں جاننا چاہتا ہے، ابو بکر صدیق سے پوچھے، عمر فاروق سے پوچھے، عثمان غنی مولا علی سے پوچھے، تاجدار صداقت خلیفۃ المسلمین جانشین مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب آپ سے یہ پوچھا گیا عید میلاد النبی کا جب بھی موقع آتا ہے آپ کی سرشاری اور محبت کی کائنات دیکھنے والی، اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ نے یہ فرمایا من انفقا درہمن علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنۃ۔ اے لوگوں، ابو بکر صدیق کا عقیدہ سنو، جس نے اپنے نبی کی آمد کی خوشی میں 1 روپیہ خرچ کیا، درہم خرچ کیا، کل جنت میں وہ صدیق اکبر کا ساتھی ہوگا۔ آپ فاروق اعظم خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق سے پوچھا گیا عید میلاد النبی کا موقع ہے، آپ کا نظریہ حیات کیا ہے؟ آپ نے یہ فرمایا من نظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد فاز بالایمان۔ اے لوگوں، جس نے مدینے والے کے میلاد کا ادب کیا، تعظیم کی، جب وہ دنیا سے جائے گا اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ آپ کا ربیع الاول شریف میں یہ معمول تھا، آپ یہ فرماتے ہیں من انفقا درہمن علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنما شہد غزوۃ بدر و حنین۔ جس بندے نے اپنے نبی کی آمد کی خوشی میں گھر بار کو سجایا، 1 روپیہ خرچ کیا، اللہ اسے اتنا ثواب عطا فرمائے گا جیسے وہ غزوہ بدر و حنین میں حاضر ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جس نے عید میلاد النبی، ذرا بلند والنا، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سہرے کی آمد، لکھی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ رسالت۔ اور مولا کائنات امام سید الاولیاء کوفے کی مرکزی جامعہ مسجد میں تشریف فرما ہے، عید میلاد النبی کا موقع ہے، اور آپ خود یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ من نظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان سببا بقراءتہ لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنۃ بغیر حساب۔ اے لوگوں، اگر علی سے پوچھتے ہو عید میلاد النبی کا مقام کیا ہے، عزت و شرف کیا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، جو بندہ میلاد پاک کی محفل میں آیا، اس نے محفل میں آ کر یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگایا، درود و سلام بھی پڑھا، لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنۃ بغیر حساب۔ ادھر وہ دنیا سے جائے گا، آنکھیں بند ہوگی، محمد عربی کا دیدار ہوگا، خاتمہ ایمان پر ہوگا، اللہ جنت عطا فرمائے گا بغیر حساب کتاب کے۔ یہ شرف ہے ان لوگوں کا جنہیں یہ نسبت کا وقار ملتا ہے، عزت و شرف کی کائنات ملتی ہے، پھر وہ قلب و نظر کو پا کر کے اپنی جھولی مدینے والے کی بارگاہ میں دراز کر کے یوں اپنی نسبت پر ناز کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ضیاء فروز ہے دل میں حضور کی نسبت، نظر کا نور بنی ان کے نور کی نسبت، بساؤ قلب میں زلف رسول کی خوشبو، تمہیں جو
چاہیے کیف و سرور کی نسبت، صفات کھل کر بیان کر دبی زبان سے نہ کہہ، سطور خوب ہے بین سطور کی نسبت، رسول کو وہ بھلا کیا سمجھ سکے کہ جنہیں نہ قربتوں سے تعلق نہ دور کی نسبت، اور جنہیں یہ نسبتوں کا اعزاز ملے اور پھر وہ مدینے کی ہواؤں کو مخاطب کرتے ہیں، فضاؤں کو مخاطب کرتے ہیں، نسیمہ جانب پتھا گزر کن زے احوالم محمد را خبر کن، اور پھر مدینے کی مٹی سے، شہر محمد عربی سے اتنا پیار ہوتا ہے، اتنا لگاؤ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھا اپنی دھرتی میں، اپنی سرزمین پہ ہوتا ہے، یوں التجا کرتا ہے بس ایک بار در مصطفیٰ پہ جا پہنچوں، حیات چاہے اجل کا شکار ہو جائے، میرے پھول تیری آل کی محبت میں، خدا کرے میرا سب کچھ نثار ہو جائے، میں ان کے شہر میں پہنچوں اگر تو میں نہ رہوں، میں ان کے شہر میں پہنچوں اگر تو میں نہ رہوں، کسی طریقہ یہ رامش غبار ہو جائے، ہواؤں سے مخاطب ہونا، فضاؤں سے کلام کرنا، یہ تو عاشقوں کا شیوا ہے، اگر اس سرزمین کا غبار ہونے کا کسی کو اعزاز میسر آ جائے تو یہ دارین کی سب سے بڑی نعمت ہے، ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے ان لمحات کو جو اللہ رب العزت نے ہم سب کو عید میلاد النبی کی نعمت کے صورت میں عطا فرمائے ہیں، ربیع الاول شریف کی بہاریں ہیں، ان گھڑیوں کی قدر کرنی چاہیے، آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے، ہر بندہ رحمت کے ساتھ مستفید ہونا چاہتا ہے، فیض یاب و بامراد ہونا چاہتا ہے، لیکن غور طلب بات یہ ہے، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ یہ فرماتے ہیں اگر کسی نے رحمت پانی ہے، کسی نے برکت حاصل کرنی ہے، اگر کوئی امیدوار کرم ہے تو اسے چہرہ بھی وہی بنانا چاہیے، اسے جھولی بھی وہی دراز کرنی چاہیے، ادھر وہ جھولی پھیلائے محمد عربی کرم فرما دے، ادھر وہ رحمت کے دروازے پر دستک دے آقا نصیب جگا دے، بس تڑپ اور لگن اور دل جو ہے جب سچا مگن میں لگ جائے گا پھر میرے آقا ایسے نوازیں گے، ایسے نوازیں گے۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود بیان کرتی ہیں کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا عالم ہے، میں نے گود میں اٹھایا، حجر اسود کے سامنے لے کر گئی، اور حجر اسود وہ طیب و طاہر جید اور مقبول پتھر ہے جس کے بارے میں سارے جانتے ہیں ایک مرتبہ چومنے سے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنتی پتھر ہے، قیمتی جوہر ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے یہ فرمایا الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض، اگر کوئی بندہ دنیا میں اللہ کا دایاں ہاتھ دیکھنا چاہتا ہے وہ حجر اسود کی زیارت کر لے۔ حلیمہ سعدیہ یہ فرماتی ہے جب میں نے اپنے آقا کو گود میں اٹھایا، بچپن کا عالم ہے، شیر خارجی کے ایام ہے، جو ہی حجر اسود نے چہرہ مصطفیٰ کا دیکھا، محمد عربی کا جمال دیکھا، فَخَرَجَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِن مَّكَانِهِ حَتَّى الْتَصَقَ بِوَجْهِ الْكَرِيمِ صلی اللہ علیہ وسلم، حجر اسود اپنی جگہ سے باہر نکلا، محمد عربی کے منہ مبارک کے ساتھ آ کر چپٹ گیا، اس نے دنیا والوں کو یہ بتا دیا اے لوگوں ساری دنیا مجھ سے برکتیں چاہتی ہے، میرے آقا میری برکت کے محتاج نہیں، میں آپ کی برکت کا محتاج ہوں۔ اب میں نتیجہ آپ پر چھوڑتا ہوں، عقل و دانش کے گھوڑے دوڑانے والے ہر دور میں نمایاں نظر آئے ہیں۔ اب غور طلب بات یہ ہے اگر ہم پتھر اپنے ہاتھ سے ایک جگہ پر رکھ دیں کیا وہ دوسری جگہ پر جا سکتا ہے، حرکت کر سکتا ہے؟ وہ تو عقل بھی نہیں رکھتا، فہم و ادراک بھی نہیں رکھتا، حجر اسود پتھر ہو کر بھی محمد عربی کو پہچانا گا۔ اس لیے جو پتھر اپنے نبی کی پہچان کرے تو ہم مسلمانوں کا زیادہ حق بنتا ہے کہ صبح و مساء اپنے نبی کی محبت کی علامتدار بنے، اپنے نبی کو پکارے، اپنے نبی کی صفت و ثنا کرے، اور حقیقت میں انسانیت کی سربلندی، انسانیت کا جو وقار ہے وہ نسبت مصطفیٰ میں پوشیدہ ہے، جسے علامہ اقبال نے خواب غفلت سے بیدار کرتے ہوئے امت مسلمہ کو یہ درس محبت دیا، کر نداری از محمد رنگ ہو پر
دیوانے خود میں اللہ نامی ہوں۔ اقبال یہ کہتا ہے اے انسان اے مسلمان، اگر تو اپنے اندر اپنے نبی کے سیرت و کردار و اقوار کی خوشبو اور جھلک نہیں پاتا تو ان کا امتی بھی نہ کہلوا، ان کا پاک نام اپنی ناپاک زبان پر نہ لا۔ اگر تو دعویٰ غلامی سیرت مصطفیٰ پر عمل نہیں کرتا، دعویٰ اتنی دیر تک مکمل نہیں ہوتا جتنی دیر تک دعوے پر کوئی دلیل نہ ہو۔ ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ دعویٰ ہے، اور دلیل جو ہے وہ میرا اور آپ کا کردار ہونا چاہیے۔ کیا ہمیں غلامی رسول میں جھوٹ سے ہم بچتے ہیں یا نہیں بچتے؟ کیا ہم چوری سے، بد عہدی سے، امانت میں خیانت کرنے سے، کیا ہم نماز میں سستی کرنے سے، چیزوں کو اب ہم نے دیکھنا ہے۔ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں، کبھی یہ بھی کہا کرے کہ غلامی رسول میں نماز پڑھنا بھی قبول ہے، قرآن پڑھنا بھی قبول ہے، جھوٹ سے بچنا بھی قبول ہے۔ ان تمام چیزوں کو اپنائیں گے، پھر مدینے والے کی جو بندہ پروری ہے اس کے ابواب کرم جو ہوں گے وہ ہم پر واہ ہوں گے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ رب العزت کا خود کلام مبارک ہے، اور اللہ رب العزت نے خود یہ فرمایا، قسم ہے آپ کے رب کی۔ اب اصل میں رب رحیم و کریم چاہتا یہ ہے دنیا میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، مانا جاؤں رب محمد کے حوالہ سے۔ لوگ اتنی دیر تک مومن نہیں ہوں گے کتنی دیر تک سارے جھگڑوں میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ اس لیے مفسرین امت نے بڑے روح پرور جو ہے وہ نکات دیے ہیں۔ میں آخر میں اتنا عرض کروں گا کہ صرف اپنے جھگڑوں میں اپنے نبی کو حاکم نہ مانو، اپنی روحوں پر بھی اپنے نبی کی حکومت مانو، اپنے دل پر مانو، احساس پر مانو، شعور پر مانو، اپنے پورے وجود پر اپنے نبی کی حکومت مانو۔ جب تم یہ حکومت کا رشتہ اپنے نبی سے جوڑ لو گے تم قبر میں جاؤ گے، قبر کی مٹی تیرا حیا کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جس نے عید میلاد النبی، جس نے عید میلاد النبی۔ اس لیے ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سب در و دیوار کو، گلیوں اور محلوں کو سجاتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ادھر ہم جھنڈا لگائیں، چراغ روشن کریں، ادھر میرا اور آپ کا جو دل ہے وہ محمد عربی کی سیرت کے جذبے سے بھی سج جائے۔ یہ عید میلاد النبی کی خوشی کا پیغام ہے، یہی فرط و مسرت آج ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انجمن غلامان مصطفیٰ کو، انتظامیہ جامعہ مسجد مہاجرین، اہل محلہ، اہلیان شہر، جنہوں نے آج کی اس روح پرور طیب و طاہر نورانی محفل کا اہتمام کیا، اور ان کے بزرگ جس طرح بابا محمد رفیق انصاری صاحب، محمد رمضان انصاری صاحب، اور اسی طرح ان کے صاحبزادوں نے اسی رسم کو برقرار رکھتے ہوئے آج کی اس نورانی محفل کو سجایا ہے۔ جیسا میں نے ابتدا میں عرض کیا، ناز صاحب کی جو شخصیت ہے وہ ہمارے لیے ایک غنیمت ہے، اور یہ کئی کتابیں جو ہیں وہ بھی ان کی آ چکی ہیں، اور ان پر یونیورسٹی کی سطح پر ان پر تحقیق ہو رہی ہے، اور ایم فل کے جو مقالے ہیں وہ لکھے جا چکے ہیں، اور یہ ہمارے استاد ہیں، ان کی شفقتیں ہمیشہ شامل حال ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی ہم سب کی حاضری کو دین میں، دنیا میں، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
سید ضیاء محی الدین گیلانی بڑے دل نشین انداز میں آقا علیہ السلام کی سیرت کے پھول نچھاور کر رہے تھے، گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آج تک ازل سے لے کے ابد تک آقا علیہ السلام کی تعریف ہوتی رہے گی، لیکن کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے تعریف کا حق ادا کیا، کیونکہ انسانوں کی بات کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے۔ ہماری لغت سخن کے اندر جو بھی ہم بولتے ہیں، کوئی بھی بولتے ہیں، ہماری لغت سخن کے اندر کہیں بھی ایسے نہ حرف کوئی نہ لفظ کوئی جو ان کی اصلی حقیقتوں کا بیان ہوں گے، جو ان کے شاعرانہ شان ہوں گے۔ فقط میں اپنی عقیدتوں کو، محبتوں کو بیان کروں تو انہیں دعائے خلیل لکھوں، حبیب رب جلیل لکھوں، انہیں جلیل الشیم کہوں میں، انہیں شفیع الامم کہوں میں۔ وہ سارے نبیوں کی ابتدا ہیں، وہ سب رسولوں کی انتہا ہے۔ حبیب رب اولا وہی ہیں، بزرگوں کا بعد خدا وہی ہیں، اور اس پہ آ کے قلم ٹوٹ جاتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ ایک دفعہ پھر نعت خوانی کی طرف آتے ہیں۔ اب جو نعت خوان میں جن کو دعوت کلام دے رہا ہوں، ساہیوال سے تشریف لائے ہیں، بہت خوبصورت الحان کے مالک ہیں، سوز میں پڑھتے ہیں، ساز میں پڑھتے ہیں، آواز میں ایک خاص قسم کا رجاؤ ہے۔ میں گزارش کروں گا، اور پہلی دفعہ شاید یہاں آئے جناب نعیم قادری صاحب کو کہ وہ بارگاہ بے کسرنم میں اپنے گلہائے عقیدت پیش کریں۔ جناب نعیم قادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا چونکہ اس لیے کہ خصوصی ضرورت ہے حسین ناز صاحب کی، کہ جن کی شفقت سے آج اتنی معتبر اور متبرک شخصیات کے زیر سایہ حاضری پیش کرنے کا موقع دیا ہے۔ دعا ہے کہ مالک کائنات میں پڑھنا، آپ احباب کا سننا اور آپ سے سنا چلتے اس کا حصہ کرنا، مالک کائنات اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب آپ اسی وقت درود پاک کے سیمان سے اس دین کے ساتھ پڑھیے گا کہ ہم پڑھتے ہیں کلمہ کا مدینے میں ناری درود کو سماعت فرماتے ہیں۔ حضور میں نے علماء کے منہ سے سنا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو کوئی بھی درود پڑھتا ہے تو خود میں اپنے سر کے کانوں سے سماعت کرتا ہوں۔ اب تو یہ چاہتا ہے کہ اس کی آواز میرے سرکار تک جائے، بابا سے مل کے پڑھیں گے صلی اللہ علیہ یا رسول مدینے پہنچا کرو سلام ہونے کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ جب ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے میں رب نبی نیکیاں تے کھاتے سبحان اللہ۔ میں چاہنا چاہے تسی محفل جو ہے تو تسی بھی کچھ لے کے جاؤ، ذرا باہر سے بولو سبحان اللہ۔
ماسٹر صاحب سے بڑے صاحبزادے جناب احمد وقاص صاحب کا حکم ہے کہ ایک نعت شریف میرا دل کر گیا تو پیش کرا. جنہیں ایمان نہیں سچی بات چھو کے بولے سبحان اللہ پتہ لگ جائے حضور میں نوکر بیٹھے انہیں سے میرا بات کھڑی کر کے کہنے او دو دیتا تیرے سے تیرا حضور جان لیتے ہیں او دو دیتا سبحان اللہ کہنا کیونکہ کہاں ہے عرشِ مولا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرشِ مولا حضور چاہیے روز شفاعت کریں گے چن ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں تمام میرے کا نقشہ حضور جان جتنا ایمان ہے وہ بولے ذرا تمام میرے کا نقشہ حضور جان آل نبی اولاد علی اسٹیج کی زینت میں اور صاحبزادہ سازی سبھی سامنے موجود ہیں حضور کی شان کہو کیا میری اوقات
کہ شان سید زہرا حضور جانتے ہیں کہ شان سید زہرا حضور جانتے ہیں شان سید زہرا حضور جانتے ہیں کہ شان سید زہرا حضور جانتے ہیں